یہ خود کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے فاقوں کے رات دن گزارے ہیں، اتنے فاقوں کے رات دن کہ فاقوں کی کثرت کی وجہ سے وہ حالت ہو جایا کرتی تھی کہ کمر کو سیدھا کرنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے تو صحیح کتنی بڑی بات، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، روایت کرنے والے کہتے ہیں اللہ اکبر، دیکھیے کیسا واقعہ، روایت کرنے والے کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسا فاقوں کی وجہ سے ہو گیا تھا کہ چہرے کا خون بالکل ختم ہو گیا، چہرے سے خون کے اثرات ختم ہو رہے تھے، بھوک کے حالات چہرے کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال سنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اے غریبوں کے مددگار، اے کمزوروں کے سہارے، اے اللہ، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی، آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسا کھا پی کر پیٹ بھر لیا ہو، کچھ کھایا نہیں، چہرے کے اوپر خون کے اثرات واپس آ گئے۔ خود فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی روایت میں لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی ہے، اس کے بعد سے تمام زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی، تمام زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کے پورا کرنے میں، مسائل کے حل کرنے میں اسباب کے ہرگز محتاج نہیں ہے، ہرگز۔ ہم حضرت فرمایا کرتے تھے وہ اللہ ہی کیا جو اسباب کے محتاج، وہ اللہ ہی کیا جو اسباب کے محتاج۔ بس میرے محترم دوستو بزرگو، یہ دل کا یقین چاہا جا رہا ہے، دل کا یقین۔ حضرت مولانا اشار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلی چیز یہ دل کا یقین ہے اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے میں۔ فرمایا کرتے تھے پھر دوسری چیز ہے مسلمان کے جسم سے نکلنے والے اعمال، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے وعدے اسباب پر نہیں ہیں، اعمال پر۔ ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، آج مسلمان اپنی ضروریات کے اندر ناکام ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کروا پا رہا، اس لیے کہ مسلمان اللہ کے خزانے سے لینے والے راستے بھول چکا ہے، اللہ کو سبب پیش کر کے دعا مانگتا ہے۔ اے اللہ میری دکانیں مدد کر دیجئے، اے اللہ میرا ڈاکٹر شفا دے دیجئے، اے اللہ میرا وکیل مقدمہ حل کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اسباب پر نہیں ہیں، اعمال پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی ضروریات میں اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب تھے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا صحیح راستہ جانتے تھے۔ اے اللہ یہ میری نماز ہے، تیرا وعدہ نماز پر ہے، تو میرے مسئلے کو حل کر دے۔ اے اللہ یہ میری زکوٰۃ ہے، تیرا وعدہ زکوٰۃ پر ہے، تو میرے مسئلے کو حل کر دے۔ اے اللہ یہ میرے صدقات ہیں، تیرا وعدہ صدقے پر ہے، تو اپنے مسئلے کو حل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح، ان کی ضروریات کے اندر، روزانہ کی ضرورت کے اندر، عام سے عام صحابی کی ضرورت میں ان کو اعمال سکھلا رہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی آئے تاجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ روایت بھی حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ، جبیر ابن مطعم، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زمانہ تھا، یہاں سے تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے، قافلوں کے اندر لوگ جاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں سے جا کر تجارت کر کے آتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے، ان کا سامان خریدتے تھے، یہ ترتیب تجارت کی ہوتی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا قافلہ جاتا ہے، میں بھی تجارت کے قافلے میں جاتا ہوں، سارا قافلہ خوب کما کے لے کے آتا ہے، میں سب سے زیادہ خستہ حال واپس آتا ہوں، سب سے زیادہ تھوڑی کمائی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خستہ حال لوٹ کر آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کی تجارت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو عمل بتلا رہے ہیں، اس کو کیا بتلا رہے ہیں؟ عمل۔ آج مسلمان پریشان ہے، تجارت چل نہیں رہی، کاروبار جم نہیں رہا، ملازمت چل نہیں رہی ہے، مسائل حل ہو نہیں رہے ہیں، ساری دنیا کے اسباب اس نے اختیار کر لیے ہیں، مگر اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال اختیار کرنے کو مسلمان تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی تجارت کے سفر پر جایا کرو جبیر ابن مطعم، قرآن شریف کی یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الناس بسم اللہ کے ساتھ، یہ 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو اور ایک بسم اللہ آخر میں پڑھ لیا کرو، یعنی 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ اور ایک بسم اللہ مزید، 5 صورتیں 6 بسم اللہ۔
روایت کے اندر آتا ہے اس عمل کو کر کے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اپنے تجارت کے سفر پر نکلے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس عمل کی برکت سے ایسی مدد فرمائی ہے, ایسی مدد, سب سے زیادہ خستہ حال آتے تھے واپس اس قافلے کے سفر سے سب سے زیادہ نفع کما کے لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتلایا کہ اس تجارت کے سفر میں یہ عمل کر کے گیا تھا, سب سے زیادہ نفع کما کے لے کر آیا. ایک تاجر کی ضرورت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال, تاکہ امت کا اعمال سے ہونے کا یقین بنے یقین. ایک تاجر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو.